الله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پرویز کی آواز ہے اور میں اپنے مکان 25 بی گلبرگ 2 لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں. آج اکتوبر 1979 کی 14 تاریخ ہے اور جس مقصد کے لیے میں آپ احباب سے آنے سے پہلے 2-4 فکروں میں اپنے متعلق اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کریم کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اپنی پوری زندگی اس کتاب عظیم کے سمجھنے اور سمجھانے میں بسر کی ہے. پہلے عام مروجہ تناوت پرستانہ انداز سے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کچھ سمجھ میں بات نہ آئی. تمام پھر اس انداز سے کہ جس سے خود اس کتاب نے اپنے متعلق کہا ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کی. قریب 50 سال سے میں اس کوشش میں مصروف ہوں. اس کو سمجھنے کے بعد مجھ پر یہ فریضہ عائد ہو گیا کہ جو دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں. یہ فریضہ خداوندی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرمایا گیا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، خدا کی طرف سے جو تجھ پر نازل کیا جاتا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچا دے. نبوت یا خدا کی طرف سے ان کا نازل ہونا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا، لیکن قرآن کے حضور کے بعد زندہ جاوید کتاب قیامت تک رہے گی. یہی فریضہ ہر اس شخص پر عائد ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کو سمجھے کہ اسے وہ دوسروں تک بھی پہنچائے. چنانچہ اس فریضہ کی ادائیگی کا آغاز میں نے قلم کے ذریعے سے تو اس سے بہت پہلے سے کر رکھا تھا، لیکن زبان کے ذریعے سے اسے میں نے کراچی میں 1953 میں قرآن کے درس کا سلسلہ شروع کیا. لیکن یہ درس قرآن کا مسلسل نہیں تھا. مختلف موضوعات سامنے آتے تھے اور ہر موضوع کے متعلق قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے اپنی نصیحت کے مطابق اسے میں قارئین سامعین کے سامنے پیش کرتا تھا. یہ سلسلہ 1958 تک رہا، 1958 تک، جب تک میں کراچی میں رہا. اس کے بعد جب میں وہاں سے منتقل ہو کر لاہور آیا ہوں تو اسی سال 1958 میں نے درس قرآن کریم کا سلسلہ یہاں خود اپنے مقام پر جاری رکھا. یہ ہفتہ واری درس تھا کیونکہ اس زمانے میں دفاتر وغیرہ میں چھٹی اتوار سے دن ہوتی تھی، اس لیے یہ درس اتوار کی صبح سے میرے مقام پر ہوا کرتا تھا. 1958 سے لے کر 1968 تک یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی 68 میں پورے قرآن کریم کے درس کا اختتام ہوا. لیکن اس اختتام کے ساتھ ہی یہ تقاضا شروع ہوا کہ مجھے اثر نو اس سلسلے کو جاری کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران میں بہت سے ایسے احباب درس کے حلقے میں شامل ہو گئے تھے کہ جو پہلے دور میں یا شروع میں شامل نہیں تھے یا بعد میں درمیان میں آ کر اس وقت کے لیے شامل نہ رہے. بہرحال ان سامعین کا تقاضا تھا کہ درس کا سلسلہ پھر شروع کیا جائے. چنانچہ مارچ 1968 میں یہ سلسلہ اثر نو شروع کیا گیا. مسلسل درس قرآن کریم ہر اتوار کی صبح کو یہاں ہوتا چلا آ رہا ہے اس زمانے سے آج تک. اور اب جیسا میں نے عرض کیا ہے اکتوبر 1979 میں ہم سورہ لقمان تک پہنچ پائے ہیں، 31ویں سورت قرآن کریم کی. یہ درس یہاں قارئین تو بالمشافہ سنتے ہیں، لیکن باہر کے احباب کے لیے ٹیپس پر محفوظ کر دیا جاتا ہے. ٹیپس کے بعد جب کیسٹس کا سلسلہ جاری ہوا تو پھر اسے کیسٹس پر بھی منتقل کیا گیا، اور اس طرح سے یہ درس مقامی نہ رہا بلکہ پہلے پاکستان کے مختلف شہروں میں
اس کا رواج ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کے باہر بھی مختلف مقامات پر مستقلاً بھی، التزاماً بھی اور شدہ بھی بہت سے احباب نے اپنے ہاں جاری کیا، بزموں نے بھی اس سلسلے کو مسلسل اپنے ہاں جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ نہ صرف یہ کہ اس وقت تک رواں دواں جاری ہے، بلکہ یہ حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس کرم بے پایہ پر جس قدر بھی اظہار تشکر کروں کم ہے۔ اس سلسلہ نو کی ابتدا جیسا کہ ظاہر ہے سورہ الفاتحہ سے ہی ہونی تھی، چنانچہ اس سورت کے 8 درسوں میں اس سورت کا درس مکمل ہوا، اور احباب نے اپنے اپنی جگہ اس کو بڑی ہی کثرت سے اور وسعت سے پھیلایا۔ ان کا تاثر یہ تھا، اور انہوں نے اس کا اظہار متعدد مقامات پر کیا کہ اس ایک سورت کا درس مکمل طور پر جو 8 درسوں میں یہ سورت کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، اس میں انداز اس کا یہ ہے کہ اگر اسے دل کے کانوں سے سن لیا جائے تو قرآن کریم اکثر و بیشتر پورے طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے، یا کم از کم دین کے مہمات اصول، اسلام کے بنیادی نظریات، قواعد، تعلیم، پیام انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے اس درس کے یہ کیسٹ جو تھے وہ بہت زیادہ عام طور پر مختلف مقامات پر سنائے گئے اور سنائے جاتے رہے ہیں۔ شاید کثرت استعمال سے بعض مقامات سے اطلاع آئی کہ ان کی آواز کچھ تھوڑی سی فرسودہ ہو گئی ہے، ان کے پرانے ہونے کی وجہ سے ضرورت ہے کہ میں ان درسوں کو، یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر کو جو میں نے درسوں میں بیان کی تھی، انہیں از سر نو ریکارڈ کر دوں، تاکہ آواز میں یہ جو کہنگی پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جائے۔ ان احباب کے تقاضے کی تعمیل میں میں ان درسوں کو از سر نو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ درس تو صرف پیج پر ریکارڈ ہوئے تھے، یہ درس کہیں پورے طور پر لکھے گئے تو نہیں تھے کہ میں اب جو انہیں دوبارہ ریکارڈ کروں تو وہ جو لکھے ہوئے درس ہیں انہی کو پڑھ کر میں ریکارڈ کرتا چلا جاؤں۔ یہ یوں سمجھیے کہ میں از سر نو سورہ فاتحہ کی تفسیر ان درسوں کے ذریعے سے بیان کروں گا۔ اصولی طور پر تو یہ وہی ہوگی جو کچھ میں نے پہلے پیش کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ تفصیل کے اعتبار سے اس میں کہیں کچھ کمی اور کچھ بیشی آ جائے گی۔ کمی میں سمجھتا ہوں کچھ کم، بیشی شاید کچھ زیادہ، لیکن 1968 کے بعد اس 11 سال کے عرصے میں بہرحال قرآن کے متعلق میرا فہم، میری بصیرت کچھ پہلے سے زیادہ ہی ہو گئی ہے، فکر میں بھی کچھ زیادہ عمق آ گیا ہے۔ اس لیے بعض مقامات پر اس میں ایسے نئے نکات بھی آئیں گے جو پہلے درسوں میں نہیں آ سکتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہوں کہ وہ یہ سلسلہ نو جو میں نے اسی سورت کی تفسیر کے درسوں کے سلسلے میں آغاز جس کا کر رہا ہوں، وہ اسے بہت نے تمام تک پہنچانے کے لیے مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔